وہ حدیث میں ایک اللہ اکبر یاد آ گئی, دنیا جنت کے اندر اہل جنت کو صرف ایک ریگریٹ ہوگا, ایک ہم ہوگا. اللہ اکبر, ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا, یعنی وہ گھڑی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, جس سے وہ غفلت گزارے, ایک ہی ریگریٹ ہوگا, کاش وہ والا جو مومنٹ میرے ساتھ ٹائم جو ہے نا جو ویسٹ ہو گیا تھا نا, میں اس کو اندر کچھ کر لیتا. ایون امام حسن بصری بھی کہتے ہیں کہ یو آر نتھنگ بٹ نمبر آف ڈیز, with each day that passes by a part of you is gone. اور سلف صالحین بھی ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ من علامت المقت اضاعت الوقت, تباہی کی نشانی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا, اپنے وقت کو لوز کرنا. اچھا, یہاں پہ اسکولنگ کا میرا خیال بہت ایک وہ رول ہے. ہمارے ٹیچر تھے سر علیم رحمہ اللہ, فوت ہو گئے, اللہ جنت نصیب کرے. وہ ہمیشہ ایک محاورہ ہمیں سناتے تھے, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. اب اس ٹائم پہ ہم تھوڑا مذاق بھی اڑاتے تھے, لیکن وہ اتنا سنایا ہمیں, انہوں نے اتنا سنایا کہ بس وہ ہمارے سب کانشیس میں نا جا کے بیٹھ گیا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن, ٹھیک ہے, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن سے مراد ہے کہ جب ٹائم آیا ہو یا ٹائڈ آئی ہو تو وہ لے جاتی ہے آپ, یو کین ناٹ گو بیک, وہ بہا کے لے جائے گا آپ کو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, اگر اس کے لیے پریپریشن نہیں کر رہے. وہ اتنا ہمیں سب کانشیس میں بیٹھ گئی, اس نے اتنا مجھے تھرو آؤٹ لائف ماشاء اللہ ہیلپ کیا کہ سم ہاؤ میرے بارے میں مطلب ٹین ایج میں لیٹ ہو جاتا تھا, اسکول سے بھی کبھی لیٹ, لیکن انہوں نے اتنا کریکٹ کیا, پریکٹیکلی بھی کریکٹ کیا, یہ ایسی باتیں سنا کریکٹ کیا. تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. آج کے جو دور میں میں سمجھتا ہوں ٹیچرز اور جو اسکول ہے نا, انہوں نے یہ والی ٹریننگ بچوں کی چھوڑ دی, اور زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ, ایونٹس کرانے میں, یا مطلب ظاہر ہے کسٹمر بن گیا نا اسٹوڈنٹ آپ کا, جب کسٹمر بن گیا پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ کیا چاہتا ہے, رادر دین یہ کہ میں اس کی کیا ٹریننگ کروں. بڑے کم انسٹیٹیوٹس رہ گئے جو ایکچولی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, تربیہ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے نا. آپ دیکھ لیں آرمی جو ہے اس وقت, مطلب میں کوئی پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا, لیکن آرمی ورسز سویلینز اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کا ٹائم مینجمنٹ, ان کی کچھ عادات, they work like clock. ایون میرے فادر جو ہیں ان کے ہاں کہ کوئی کام کرنا تھا, یہ کام کر دینا مینس کہ گھنٹے کے اندر, یہ فار شیور ہے, یا اسی دن میں. میں نے کبھی ڈیلے کر دوں نا, اور میں ڈیلے کر جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے یار ٹھیک ہے کام ہی ہو جائے گا, مینس کل ہو جائے گا, آج تھوڑا بزی ہوں. ایون مجھے کل ایک مطالعہ سے میجر صاحب ملنے آئے ہوئے, ان کو ٹائم کوئی دیا ہوا تھا 3:30 کا, ایٹ 3:15 ہی واز آؤٹ, 3:15 پہ, مطلب ٹائم سے پہلے. تو سبحان اللہ, بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو کرتا ہے نا, وہ اپنی زندگی کو ویلیو کرتا ہے, اور جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کرتا نا, وہ اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قیامت کے دن وقت کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5, عن عمر فيما أفنى وعن شباب فيما أبلى. یعنی سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا, وقت کے بارے میں, عمر کیا ہے وقت, اور عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. دوسرا وعن شباب, جوانی کے بارے میں اگر اللہ نے دی ہوئی, تو 2 سوال ہوں گے. اوور آل تمہیں ٹائم دیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے نا, آپ کو خوبصورتی دی ہے, آپ کو ذہانت دی ہے, آپ کو علم دیا, ہر ایک کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے وقت کی بھی زکوٰۃ ہے, اور آپ کے وقت کی زکوٰۃ یہ کہ یو ہیو ٹو, یعنی یہ جو اللہ نے آپ کو ٹائم دیا جو دوسروں کو شاید نہیں دیا, جس میں وہ آگے بڑھ سکتے تھے, اور وقت کا مل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور, آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو صرف 1 سال, ایک بندہ شہید ہو گیا, اور ایک بندے کو 1 سال زیادہ مل گیا, اور وہ تبھی موت فوت ہوا. اللہ کے رسول نے کہا وہ اپنے درجات میں اس سے بڑھ گیا, ایک کو شہادت مل گئی ہے, لیکن 1 سال جو اسے نیکیاں کی, سبحان اللہ, اس سے وہ کتنا آگے بڑھ گیا. اصل میں یہ جو سلف کا یہ تھا نا کہ یہ جو یعنی آخرت کی جو ضرورت ہے کہ یار دس از دا, یعنی میں سمجھتا ہوں نمبر آف فیکٹرز ہیں, صرف ایک آدھا فیکٹر نہیں ہے. آپ کو پورا اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کو زندگی میں سیریسنس, کتنی سیریسنس ہے ہماری لائف کے اندر. یار انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کی چلتی ہے, مجھے بتائیں. آپ کی گیمز, آپ کی ہر قسم موویز, سب سے زیادہ پیسہ اس پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نئے دین میں آیا نا, اور جب میں ابھی بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے اور چینل چینج کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, مجھے نا بڑی اریٹیشن شروع ہوتی ہے کہ یار واٹ آر یو ڈوئنگ ود یور لائف. جسٹ امیجن تم یہی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, تم تو ڈپریشن سے مرنے جاؤ گے. میں نے اپنی لائف میں کیا بیکاز جب بھی میں کسی رنکلز والے بوڑھے انسان کو دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں تہا ایک دن آگے تو بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ ٹھیک ہے, اگر زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تو. اور اس ٹائم
میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون. پوری زندگی گزار دی سمجھتا رہا میں تو بڑی, اور آخر میں آ کے جا کے احساس ہوا میں نے تو کچھ نہیں کمایا, سب کچھ ضائع ہو گیا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یار چلے ایک بندے کو ریئلائز ہو گیا کہ ٹائم امپورٹنٹ ہے, آج بار میں ارادہ کرتا ہوں ایسی تیسی آئی پلے گیمز بٹ آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے کھیلی جسٹ ٹو انٹرٹین مائی سیلف, کام سے تھکنے کے بعد. اور ہم نہیں کہہ رہے گیمز کھیلنا حرام ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ایسی گیم جو حلال فن ہے وہ کھیل سکتے ہیں فار لمیٹڈ ٹائم, آپ نے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے. سم ٹائمز ہم بھی کھیلتے تھے کینڈی کرش, ابھی تو خیر ختم ہو گئی یا ڈیلیٹ کر دی جو بھی ہے, تو ریلیکس کرنا کبھی کبھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو شخص چاہتا ہے گیو ہیم اے پریکٹیکل ٹپس. یا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریئلائزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کبھی کسی کو ٹین ایج میں آ سکتی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی ٹین ایج میں سے دیکھا ہے بچہ جس کو یہ ریئلائزیشن ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کا کام ہے ٹو کنٹرول دیئر کڈس ان اے سرٹن وے؟ بہت اچھا سوال. میں نے ایسے تو ٹین ایجرز دیکھے ہیں جو یہ ریئلائزیشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنا ہے, وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں. کیریئر میں بنانے کے لیے وہ میگزینس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ریڈرز ڈائجسٹ انگلش کریکٹ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں, ناولز ان کے پیرنٹس انہیں پڑھانے لگ جاتے ہیں. لیکن ایسے ینگسٹرز جو دینی رسپانسبلٹیز ریئلائز کر کے 5 وقت نمازیں شروع کر دیں, قرآن سمجھنے لگ جائیں, میں نے تو وہ تو بس بہت دکھ, بہت تھوڑے بہت تھوڑے انفلوئنسڈ بائی پیرنٹس. اور پروڈکٹیوٹی ہے یہ ہمیں ڈیفائن بھی کرنا چاہیے. یہاں دین بالکل چھوڑ کے تم اتنے پروڈکٹیو سو کال پروڈکٹیو ہو جاؤ کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے سپر ڈپر پروڈکٹیو ہو جاؤ. اصل میں ہمارا پرسپیکٹیو یہ کہ 5 وقت نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے, میرا خیال کہ وہ آلریڈی پروڈکٹیو ہے اور اس کی روٹین آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بڑا زبردست جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ایسے یوتھ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں, تو میرا تو خیال کہ بہت بہت ریئر. I will say کہ parents have to enable their children to do so. ان کو احساس دلانا ہوگا, ان کو اس چیز کا احساس کہ ٹائم کم ہے تمہارے پاس, اور دوسرا ڈائریکشن دینا کہ تم نے کس چیز کو کنٹرول بھی کرا. آپ کی بات بالکل درست ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, دے آر انیبل ٹو کنٹرول کنٹین دم سیلف. ماں باپ کو کئی جگہ سخت, اور یہ ماں باپ کی بلیسنگ ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری عمر 30 کی ہونے والی ہے, میری والدہ ابھی بھی نا, حالانکہ اللہ کا شکر مجھے ضرورت نہیں پڑتی, لیکن والدہ ابھی بھی مجھے صبح جو ہے نا, میں اوپر فلور پہ ہوتا ہوں, وہ نیچلے والے فلور سے مجھے آواز دیتی ہیں, اور ان کی آواز میرا چھوٹا بھائی سب سے نیچلے والے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, میں اوپر والے میں ہوتا ہے, والدہ نیچے, تو درمیان سے وہ آواز دیتے ہیں. ہماری ایک چھوٹے سا نا ایک فریم سا بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے آواز دیتی ہیں, اوپر بھی آواز آتی ہے اور نیچے سے. اور میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ آواز جو مجھے بار بار آ رہی ہے نا, واللہ العظیم, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار والدین کا یہ ہونا نا, اور مجھے آج بھی, یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ نماز وغیرہ نکل جائے, لیکن آج بھی مجھے اپنے والدین کا مجھ پر یہ روب ہوتا ہے کہ میری نماز اگر لیٹ ہو رہی ہے تو میرے والدین مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے کہ بیٹا تمہاری نماز کیوں لیٹ ہوئی. مطلب یہ ڈر ہونا والدین کا بہت بڑی نعمت ہے. جن اولاد کے نا پیرنٹس ہیں نا ایسے جو فجر پہ اٹھاتے ہیں, خدا کی قسم ان کو ان کے پاؤں دھو کے نا جنت وہ پینا چاہیے. لیکن یہ بات قیامت والے دن ہی پتہ لگے گی, ابھی وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں. میرے پاس یوتھ کہتا ہے کہ علی بھائی واٹ اف ماں باپ جینا حرام کر دیں. میں نے کہا کون سے ماں باپ ایسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے سامنے تو کوئی مثال نہیں کہ ماں باپ جینا حرام کر دیں. اس نے کہا اسلام تھوپا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا اپنے پیرنٹس کی بات کر. میں نے کہا دیکھو یہ جینا حرام کرنا ہے یا ان کا کنسرن ہے تمہارے لیے؟ تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے ہو پیرنٹس کے بارے میں؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جینا حرام کیا ہوا ہے؟ بھائی یہ کنسرن ہے ان کا, آؤٹ آف لو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں قیامت والے دن تم شکریہ کرو گے کہ بہت سی برائیوں سے بچا لیا. یقین کریں میں نے ایسے میرے دوست ہیں اس سٹیج میں جو میرے ہم ایج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے پیرنٹس نے ہمیں بچا لیا, ادروائز تو ہم کس طرف چلے جاتے, ہماری انوسینس ختم ہو جاتی. آج انوسینس ختم ہو رہی ہے یوتھ کی.